ناظرین، میں ہوں عبدالحمید کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں تحصیل ٹائمز کمیونٹی نیوز اسلام گڑھ۔ شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جمہوریت اہل حدیث برطانیہ کے امیر فضیلہ الشیخ محترم شعیب احمد میر پوری کا القرآن الکریم انسٹیٹیوٹ آف اسلام گڑھ کا مطالعاتی دورہ۔ لارڈ میئر بامبری، برطانیہ کونسلر فیاض احمد اور الشیخ حبیب الرحمان بھی ہمراہ تھے۔ القرآن الکریم انسٹیٹیوٹ اسلام گڑھ پہنچنے پر معزز مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ القرآن الکریم انسٹیٹیوٹ کی انتظامیہ نے فضیلہ الشیخ شعیب احمد میر پوری کی مدرسہ آمد پر ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کیا گیا۔ القرآن الکریم انسٹیٹیوٹ میں زیر تعلیم طلبہ نے تلاوت قرآن مجید، حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول پیش کی۔ مولانا زبیر اختر نے نیابت کے فرائض سرانجام دیے۔ تحصیل اسلام گڑھ کی معروف سیاسی، سماجی، کاروباری اور علمی شخصیات ڈاکٹر عبدالحلیم، چیئرمین میونسپل کمیٹی اسلام گڑھ 19 رضا، سابق ایڈمنسٹریٹر عامر رزاق، لالا تصدق رفیقی، قاری خلیل الرحمان رحمانی، مولانا محمد اشرف اوکاڑوی، خالد محمود، شہزاد سلیم، ذوالفقار علی اور دیگر نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امیر جمعیت اہل حدیث برطانیہ شعیب احمد میر پوری اور لارڈ میئر فیاض احمد نے کہا کہ القرآن الکریم انسٹیٹیوٹ کا قیام وقت کی اہم ضرورت تھی۔ ہماری خواہش تھی کہ عوام الناس تک قرآن و حدیث کی تعلیمات پہنچانے کے لیے ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے۔ اس خواب کی تعبیر الشیخ ساجد محمود مغل کی کاوشوں سے ممکن ہو سکی۔ آج ادارہ اور اس کے نظم و نسق کو دیکھ کر دل خوش اور مطمئن ہے۔ اس ادارہ کی کامیابی کے لیے ہماری دعا بھی ہے اور دامے در میں سخنے تعاون بھی جاری رہے گا۔ تقریب میں موجود افراد سے استدعا کی کہ وہ اس ادارہ کی کامیابی کے لیے تعاون کریں۔ فضیلہ الشیخ شعیب احمد میر پوری نے رسول اللہ کا فرمان عالیہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور اس کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ میئر بامبری الشیخ فیاض احمد نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ القرآن الکریم انسٹیٹیوٹ کا وزٹ کر کے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ ایک مثالی ادارہ ہے۔ ادارہ کے طلباء کو دیکھ کر مجھے اپنا طالب علمی کا زمانہ یاد آ گیا ہے۔ بچپن سے خیراتی امور میں دلچسپی تھی۔ بچپن میں ایک پودا لگا کر فلاحی کام کا آغاز کیا۔ آج میئر کے عہدہ پر فائز ہوں اور خدمت انسانی کے لیے ہر گھڑی وقف کر رکھی ہے۔ طلباء کو تلقین کی کہ وہ دل جمعی اور محنت سے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں اور اس تعلیم کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچانے کا مصمم ارادہ کر لیں۔ فیاض احمد اور الشیخ حبیب الرحمان نے ادارہ کے ساتھ ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائے۔ محتمم ادارہ قاری الشیخ محمد زبیر نے معزز مہمانوں کا ادارہ کا دورہ کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ امیر جمعیت اہل حدیث برطانیہ الشیخ شعیب احمد میر پوری نے ادارہ کا وزٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، جو ہمارے لیے باعث اعزاز اور مسرت ہے۔ آخر میں خطاب وہ مس کر دیا کہ تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بڑی زبردست تقریر کی بیٹے نے، اللہ اسے اصلاح دے اور اللہ تعالیٰ اس والد میں نیک بنائے اور قرآن کا حافظ بنائے اور ماں باپ کا فرمانبردار بنائے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اسٹیج پر ساتھی ہیں بالخصوص فارغ صاحب، مولانا اشرف صاحب، میر فیاض احمد، جناب چیئرمین انیس رضا صاحب اور ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر غنی صاحب، میرے بھانجے چودھری افطار صاحب، اس کا نام تمام ساتھی، ماسٹر شاہد صاحب میرے دوست بھی ہیں اور ہم ایک ساتھ اسکول پڑھتے رہے ہیں، خلیل صاحب، حتمی صلی اللہ علیہ، ہر ساتھی کا شکریہ بھی ادا کروں گا۔ اور اس محفل میں آپ بھائیوں نے اصل میں رونق بنائی ہے اس محفل کی، اور کیوں نہ آپ بنائیں، اس لیے کہ یہ
اس مدرسے کا جو قیام ہے ساجد بھائی حفظہ اللہ اور وہاں کے جو ٹرسٹیز ہیں ان کی اس میں محنت نہیں ہے. ان میں سے ایک میں بھی شامل ہوا تھا ٹرسٹی. اور میری یہ درینا خواب تھی کہ ہمارے علاقے میں ایک اچھا اسکول ہو, ہمارے علاقے میں ایک اچھا مدرسہ ہو, ہمارے علاقے میں ایک مدرسہ بالخصوص تحفیظ القرآن کریم ہو. تو ساجد بھائی سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. تو مسبت کر کے اللہ کو جزا دے, جزا اللہ خیر. اور یہاں کل مدرسے میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو دیکھ کر اور ان کی تلاوت سن کر بہت خوشی ہوئی ہے. تو میں لمبی چوڑی تقریر تو نہیں کروں گا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے, سیکھتا ہے, پھر آگے دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے. تو اصل جو دستور ہے ہمارا وہ قرآن پاک ہے, قرآن پاک. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الوداع میں یہی کہا تھا کہ لوگوں میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کا قرآن کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان کو آپ پکڑے رکھیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. تو میرے بھائیوں, ہم یو کے میں رہتے ہوئے یہاں پر بھی انشاءاللہ اس مدرسے کے ساتھ یہ ہمارے لیے لازم اور ملزوم ہے. یہ مدرسہ اور جو دوسرا ہے تحفیظ القرآن, ان دونوں کے ساتھ ہم بھرپور تعاون کریں باذن اللہ تعالی, ہم سب مل کر. اس لیے کہ قرآن اور حدیث کی تعلیم, قرآن اور سنت کی تعلیم ہم سب پر لازم اور ملزوم ہے, اور اسی پر ہمارا دین جو ہے وہ قائم ہے. قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تیسری طرف نہیں بلا رہے, نہ تیسری طرف کو دعوت دے رہے ہیں. ہماری دعوت جو ہے وہ قال اللہ وقال رسول. بسم اللہ, الحمدللہ, والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد, میں ساری مینجمنٹ جتنی بھی تھے ہے انہوں سارے شکریہ ادا کرنا کہ جڑا اصل موقع دیتا نے اتنے دعوت کی ہے. سارے گل یاد آئی کی ہے کہ میں دعا کرنا سا, میں پڑھتا سا ماڑے بارے سے نہیں آتا ہے سمجھتا ہے بچیاں نہیں ہیں. اب سارا یوتھ واسطے میں یوتھ ورکر بائٹرے زیادہ فوکس مارا ادھر ہے. سارا پہلے ماری جاب سی نا, میں دعا کرنا سی یا اللہ چنگی جاب کر رہا, یا اللہ چنگا موقع لگا. وہ مارا پہلی جی جاب سی نا وہ بھوٹا لانی سی, چیری ٹری. اتنا خوش ہے سا کہ چیری ٹری لانا اتنی سنت ہے. پھر معلومات کی کہ فروٹ کی ٹری کوشش کرو نہ اس کی شہید کر دیں. وہ میری گل یاد آئی کہ اس وقت ہماری پہلی جاب سی فروٹ ٹری لانا. اج پاکستان آئے ہیں اپنے علاقے اسلام گڑھ قرآنک انسٹیٹیوٹ پہلا موقع, پہلی دعوت. یہ بھی فروٹ ٹری ہے ہمارے واسطے پہلی. یہ اتنے پودے تک کی تحصیل لیکن یہی دعا ہے کہ آئندہ جو ہے کہہ رہے ہیں فروٹ نہ پڑھ کے ہی لگے گا. طیب صاحب والا تو پھل سے کھانے ہوں بہت خوشی ہوئی ہے کہ اتنی حد تو زیادہ ہے. پہلے میں شروعات کرنے سے انگریزی آٹومیٹکلی, لیکن بہتر طریقہ یہ ہونا اپنی زبان جو سمجھا. ہماری دلیں میں جنہیں خواہشاں یہ دعاواں کہ سارے پراج سارے کام چلائی رہے اس طرح چلا رہا ہے. دعا یہ ہے کتنے حافظ قرآن تھا حسن سبق سے سارے کی ملسی سن شہر ہے بہت خوشی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کیا دعا کرنا اس انسٹیٹیوٹ کی سارے سپورٹ ہو. تو میں نام کس بندے نہ کہ نہ ہی نہ چاہنا بالخصوص میری اجازت بھی کو نہیں کہ میں کسی بچے تو آخا کہ یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے یا میں